آغاز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ منورہ آ کر یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب جن کو یہ خبر نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار نماز میں سلام کیا، جب آپ نے جواب نہیں دیا تو نماز کے بعد نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا، نماز میں اور ہی مصروفیت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، صحابہ کرام اور ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ صحابہ کے رضوان مین کے سامنے دین مطلب تکمیل اس کی ہو رہی تھی، تو مختلف سٹیجز ان کے سامنے تھے۔ اب جیسے قبلہ تبدیل ہوا، پہلے اور قبلہ تھا، پھر اس کے بعد اور قبلہ ہوا، اس وقت ظاہر ایک کنڈیشن تھی جس میں کچھ لوگ چانٹی ہو گئی۔ اچھا، اس طرح مطلب یہ کہ یہ والی بات کہ پہلے بات کر سکتے تھے پھر بات نہیں کر سکتے تھے، پہلے جو ہے نا مطلب یعنی سلام کا جواب مطلب دے سکتے تھے اور پھر بعد میں یعنی اور، تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ 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 آئی ہیں۔ اب ہماری جو نماز ہے نا یہ آخر وقت کی نماز ہے، تو اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو پابندیاں لگ گئی تھی ان کا سب کا اطلاق ہو رہا ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھیں گے محرم شریف میں بعض حضرات وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ادھر ادھر کی حرکتیں بھی سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ اس کی روایت میں تو یہ چیزیں ہیں لیکن وہ تدریجی ہے نا، ساری چیزیں تدریجی ہیں، تو وہ تدریجاً وہ ختم ہو گئی تھی، تو پھر تو اس کی اجازت نہیں رہی تھی۔ تو ہمارے جو اماموں نے یہ جو لی ہے وہ آخری روایت سے نماز لی ہے، لہذا اس میں سکون اطمینان زیادہ ہے۔ نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہوگا کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو کہ اسے معلوم ہو کہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ گزر چکا کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے، فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ سے سب پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور چشم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ سب نماز میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے ہچکیاں بن گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ رات کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا۔ قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے، جب خدا کی عظمت و کبریائی کا ذکر آتا تو پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں آتے تو دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 2 رکعت کر کے اور ہر دوسری رکعت میں تشہد ہے اور تضرع جاری ہے، خشوع خضوع ہے، عاجز مسکنت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہنا ہے۔ جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز ناقص رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نفلی نماز اور فرض نماز میں فرق ہوتا ہے۔ فرض نماز میں پابندیاں زیادہ ہوتی ہے، نفلی نماز میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارے علماء اس ڈر سے گنجائش نہیں بتاتے کہ پھر وہ لوگ اس کو متعدی کر لیں گے، بہت ساری چیزوں میں لگا دیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چونکہ نفل نماز کو انسان سواری کے اوپر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں جس طرف بھی رخ ہو تو اس طرف ٹھیک ہے، اور اس میں اشارے کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے انسان کو مطلب جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو فرض نماز گاڑی میں بیٹھ کے وہ جو ہے نا مطلب اس طرح پڑھتے ہیں، اور جس طرح بھی ہو تو بس ٹھیک ہے جی نماز ہوتی ہے جی، وہ نماز ہوتی ہے لیکن نفلی نماز ہوتی ہے، فرض نماز کی بات نہیں ہے۔ فرض نماز کے احکامات اور ہیں، اور نفلی نمازوں میں تو بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہے۔ ہاں جی، بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہیں، وہ سارے گنجائش ہمارے علماء ڈر کے ہمارے بتاتے بھی نہیں، واقعی اگر بتائیں تو وہ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بات کو بہت ہی زیادہ پھر آگے بڑھا دیتے ہیں، اس پہ رہتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سارے خدا سے مناجات کر رہے، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنے آواز سے خلل انداز نہ ہو۔
لا الہ الا اللہ۔ ایک صاحب نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ہدایت فرمائیے۔ ارشاد ہوا جب تم نماز کے لیے کھڑو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اس وقت مر رہے ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو۔ اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو کہ اسلام کی نماز کیا ہے، قرآن کس نماز کو لے کر اترا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے، اور اس کی اصل کیفیتیں کیا کیا ہیں، اور یہ نماز ہو تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی صورت کا کتنا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا۔ اصل میں اللہ جل شانہ نے ان اعمال کے اندر بہت کچھ رکھا ہے، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم لوگ محجوبین ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور ہم لوگ اس کو بس سر سے ہٹاتے رہتے ہیں، بس ہم نے نماز پڑھ لیجیے، حالانکہ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنا شروع کریں تو 5 دن ساری دن میں 5 وقت الحمدللہ اللہ پاک ہمیں موقع دے رہے۔ مثلا دیکھیں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کتنا بڑا موقع ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کا، لیکن کبھی میرے خیال میں شاید ہی لوگوں کے خیال میں یہ بات آتی ہو کہ اتنا بڑا موقع میں اللہ پاک دے رہے ہیں اور ایسے کثرت کے ساتھ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ مطلب جیسے کوئی شخص ہو اور وہ مطلب یہ کہ ایک جگہ ہو، وہاں پر وہ 1 کلو سونا لوگوں کو دے رہے ہوں، اور ایک شخص ہے وہ دن میں 5 دفعہ جاتا اور خالی ہاتھ آتا ہو، اور اس کو بعد میں پتہ چلا گیا تو اس طرح وہ چیز تو لی نہیں جس کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو کتنا افسوس کرے گا بعد میں، اوہ یار یہ کیا میں نے کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں کمرے میں جانا تھا اور اس میں سے وہی چیز مل رہی تھی، وہ تو میں ویسے ہی اندر چلا گیا اور واپس آ گیا۔ ہاں جی، تو یہ اصل میں گویا کہ یہ ہے کہ نماز کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یوں سمجھ لیا کہ نماز یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیا ایک مکان ہے، اس مکان میں داخل تو ہوئے لیکن لیا کچھ بھی نہیں، واپس ویسے ہی آئے۔ ہاں جی، حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دفعہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ہماری مثال بطخ کے بچوں کی طرح ہے۔ بطخ کے بچوں کو جتنے بھی غوطے دے دو پانی میں ان کو وہ بھیگتے نہیں ہیں، پانی اس پہ پھسل جاتا ہے، اور میں ہماری مثال ایسی ہے کہ بس بطخ کے بچوں کی طرح میں جتنے بھی وہ دو تو لگتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں کہ دیکھو نا اس میں نماز میں اتحیات بھی ہے، اور اتحیات کیا ہے؟ یہ اصل میں معراج شریف کے واقعے کی یاد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ پاک نے پوچھا آپ سے ہم سے کہ کیا لگا میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے سب نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا السلام علیکم ایھا النبی، تو آپ سے سب نے جواب میں، اب چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ تو سلام نہیں کیا جا سکتا، وعلیکم السلام تو نہیں ہو سکتے، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ اللہ پاک جو بھی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر یہ بھی ایک درمیان میں بات آ گئی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، جو کہتا ہے فلنفسی، کچھ اس طرح اس میں آتا ہے نا، جو بھی مطلب وہ کر رہا ہے تو ظاہر اپنے لیے کر رہا ہے، تو کیونکہ اللہ پاک کو تو کوئی کچھ دے نہیں سکتا، اللہ پاک کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، تو اپنے لیے کر رہا ہے، تو جیسے السلام علیکم مطلب جو ہے نا آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، تو آپ سے سب نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، ہاں جی، تو اس طرح فرمایا اتنی بڑی نسبت کی چیز ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری مثال وہی بطخ کے بچوں کی طرح ہے،
تو ہم لوگوں کو نماز کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے.